والسلام على سید المرسلین اما بعد کیمرامین بنے گی آدمی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سبزہ گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار ہم غریبوں کے غم خسار ان کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا صفی مولانا محمد وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں سے نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں سے نمازی بن نہ سکا. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم حضرات، آج ساری دنیا میں بے چینی ہی پائی جاتی ہے. کوئی ملک ہو یا شہر، گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ آؤ چین و سکون، آرام اور راحت تلاش کریں. کیا ہندوستان میں ملے گا؟ نہیں. کیا افریقہ میں ملے گا؟ نہیں. کیا امریکہ میں ملے گا؟ نہیں. کیا پاکستان میں سکون ملے گا؟ نہیں. جب میں نے ہندوستان کے کوشے میں چکر لگایا آرام نہ ملا، پاکستان کے کونے کا چکر لگایا مگر چین سکون نہ ملا. آخر کار ہر طرف بے چینی نظر آئی. جب میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما، آخر چین سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے، ایسا ہی یہ پوچھتا ہے کہ چین سکون کہاں ملے گا؟ تو سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین سکون ملتا ہے. حضرات، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، اے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں، یہ حیرانیاں اس لیے ہوتی ہے کہ آج تم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر اور اپنی اجڑی ہوئی دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے اور قیامت کے دن بلند درجہ والا ہے؟ تو حضور صاحب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اس سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید پھر پوچھتے عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ ذرا یہ بتا دیجئے سب سے بڑا غازی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑا غازی وہ ہے جو کفر مشرکین میں اتنی تلواریں چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، لیکن اس سے بڑا غازی وہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے، جہاد بھی کرے اور ذکر الہی سے غافل نہ رہے. آئیے تاریخ کی روشنی میں واقعہ سماعت کیجئے. حضرت سرسختی علیہ رحمت و رضوان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور جوزجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھا تو میں نے پوچھا، حضور اب کھانے میں دوسری چیز کیوں نہیں کھاتے ہیں، ستو کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضور جوزجانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ستو اور روٹی چبانے کی درمیان 90 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزی بیان کرتا ہوں. اللہ قربان جائیے ان بزرگان دین پر کہ آج ہماری حالات کو دیکھیے. افسوس کی بات تو یہ ہے، مسجد سے صدائی آئی ہے، حی علی الصلاۃ،
آؤ حیا علی الصلاۃ، آؤ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف آؤ. مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن کانوں میں ہماری اذان کی آواز آتی تو ہے، لیکن ہم آرام کی نیند میں سو رہے ہیں، بستر پر خراٹے لے رہے ہیں. اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور کئی اس انداز میں ذکر ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور کئی اس انداز میں ذکر ہوتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں الگ الگ جگہ نرالی الفاظ میں نرالی انداز میں قرآن مقدس میں نماز کے بارے میں ذکر فرمایا. کئی نمازیوں کو جو ہے فحش باتیں اور برائی سے روکنے والے فرمایا، تو کئی نمازیوں کو زکات کے ساتھ حکم دیا، تو کئی نمازیوں کو کامیابی اور پاکیزگی حاصل کرنے والے بتایا. اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز کے بارے میں بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف وضو فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت عاصم البرکت خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. آئیے حضرات، جب کل قیامت کے دن نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، جب پہلا شخص جنت میں داخل ہوگا جن کا چہرے آفتاب کی طرح روشنی ہوں گے، ان سے فرشتے آپ پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور اذان سننے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے. اللہ اللہ جب دوسرا شخص جنت میں داخل ہوگا، ان کا چہرہ ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشنی ہوں گے، چودھویں چاند کی طرح چمکتے دھمکتے ہوں گے. ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور اذان سننے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے اور اذان سننے کے بعد فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. اللہ اللہ جب تیسرا شخص جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح روشنی ہوں گے، ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور اذان سننے سے پہلے ہی اذان کے انتظار میں رہتے تھے. جب اذان کی آواز آتی تھی اذان سنتے ہی فوراً وضو کر لیتے تھے اور وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. نماز ایسی پیاری عبادت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضرت امام رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے درمیان پروردگار عالم کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آئیے اسی بات سے حدیث روشنی رسول حدیث روشنی کی حدیث سماعت کیجئے. حضرت ابو صالح سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو صالح خدری سے روایت کی. اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو سرزمین میں گھومتے رہتے ہیں، تفریح کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے تو دیکھتے ہیں اور وہ سب فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس کو سر سے لے کر آسمان تک گہرائی میں لے لیتے ہیں. رب فرماتا ہے اے فرشتے یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے حمد ثنا کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بولا نہیں نہیں نہیں، اگر دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا اور زیادہ حمد ثنا کریں گے. پھر رب فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ
جتنے بھی بیٹے ہیں میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ رات قیامت کے دن کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اگر سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کی نماز درست ہوں گے تو نماز کے ساتھ تمام عمل آپ کے درست مکمل کر لیے جائیں گے، اگر نماز نہ مکمل ہو تو تمام جو ہے اعمال کو رد کر دیے جائیں گے۔ رات نماز تو کیا، آپ کو کچھ لوگ ایسا ملیں گے شاید پورے دن میں ایک بار بھی اللہ کا نام لیتے ہوں گے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اندر کون سی ایسی برائی نہیں ہے؟ ہمارے اندر ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ آتش بازی ہم ہے، شراب نوشی ہم ہے، غیبت خوری ہم ہے، چور بازی ہم میں، غیبت خوری ہم میں، نوٹ بازی ہم میں، لوٹی بازی میں ہم میں، جینا خوری میں ہم میں، ہمارے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ آپ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آتش بازی سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چغل خوری سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جینا خوری سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شراب نوشی دیگر چیز سے باز نہیں آتے۔ آپ ذرا آئیے قربان جائیے حضرت صدیق اکبر پر، انہوں نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ نے جو آگ تمہارے لیے جہنم میں جلائے ہیں اگر انہیں بجھانے چاہتے ہو تو دنیا کی پانی کام نہیں آئے گی، اگر انہیں بجھانا ہے تو نماز کے ذریعے بجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خان فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے،